السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ تیسرے درس کے اندر حاضر ہیں۔ یہ تیسرے درس میں ہم سمجھیں گے کہ یہ جو حروف آپ نے پڑھے ہیں، جنہیں حروف تہجی یا حروف ہجا یا مفردات کہے جاتے ہیں، اس کا ایگزام بھی ہو گیا آپ کا کہ آپ نے ان حرفوں کو بیچ بیچ سے پہچان لیا کہ یہ حرف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کے اوپر نقطہ آتا ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنے نقطے ہیں، نیچے ہے تو کتنے نقطے ہیں، نقطے والے کون کون سے حروف ہے، نقطے والے کون کون سے حروف نہیں ہیں، کون سا حرف ایسا ہے جو پہلے کوئی شکل میں رہتا ہے، بعد میں جب اس کے اوپر نقطہ آ جائے تو اس کا تلفظ، اس کی آواز، اس کی پہچان دوسری ہو جاتی ہے۔ تو اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، بیچ سے یا ادھر ادھر سے بچوں سے پوچھا جائے اور پھر اس کے اندر جب یہ پوری طرح تسلی ہو جائے تب جا کر آگے والا سبق پڑھایا جائے۔ آج کچھ حروف ایسے ہیں جو درمیانے کلام میں جب آتے ہیں تو وہ الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں، بیچ میں آتے ہیں تو الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں، شروع میں آتے ہیں تو الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں، اخیر میں آتے ہیں تو الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ تو ان حرفوں کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اور ذہن کے اندر بٹھانا بھی ہے۔ جب تک یہ تینوں چیزیں ان حرفوں کے ساتھ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے ذہن کے اندر فوراً دیکھتے ہی سمجھ میں نہیں آ پائے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لہذا جتنے حروف یہاں پر دیے گئے ہیں اس کے اعتبار سے آج ہم پڑھتے ہیں کہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی کیا شکلیں ہوں گی اور کس طریقے سے وہ لکھا جائے گا اور کس طریقے سے درمیان میں، اخیر میں اور ابتدا میں اسے جوڑا جائے گا۔ تو دیکھیے، الف، الف کی دو شکل، الف، الف، تو دیکھا آپ نے الف کے نیچے دو الف اور ہے، لیکن اخیر میں الف کس طریقے سے لکھا جاتا ہے؟ تو یہ دونوں اخیر کی شکل ہے، ابتدا کی شکل وہی ہے جو اوپر لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح با، با کی دو شکل، با، با، پھر اسی طرح تا، تا کی تین شکل، تا، 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 جیم، جیم کی ایک شکل، جیم، دال، دال کی ایک شکل، دال، عین، عین کی ایک شکل، عین کی دو شکل، عین، عین، فا، فا کی دو شکل، فا، فا، کاف، کاف کی دو شکل، کاف، کاف، لام، لام کی دو شکل، لام، لام، میم، میم کی دو شکل، میم، میم، نون، نون کی دو شکل، نون، نون، ہا، ہا کی تین شکل، ہا، 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 حمزہ، حمزہ کی دو شکل، حمزہ، حمزہ، یا، یا کی دو شکل، یا، یا، اس طرح سے یاد کرنا ہے۔ اور یاد کرنے کے بعد اوپر جو حروف لکھے ہوئے ہیں الف، با، تا، جیم، دال، عین، فا، اس کے اوپر کوئی ایسی چیز رکھ دینی ہے جس سے یہ سارے حروف چھپ جائے اور نیچے ایگزام لینا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جب بتایا جا سکے تو اس وقت سمجھنا چاہیے کہ یہ حروف سمجھ میں آ رہے ہیں، اگر نہ بتا پائیں تو پھر دوبارہ سے پڑھایا جائے یا دوبارہ سے پڑھا جائے، جب تک پکا نہ ہو، جب تک آگے نہ بڑھا جائے، کیونکہ ہر آگے والا سبق پچھلے والے سبق پر موقوف ہے۔ جب تک پچھلا والا سبق اچھی طرح یاد نہیں ہوگا اس وقت تک آگے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جلدی جلدی بہت سارے بچے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو جس معیار پر پہنچنا چاہیے اس معیار پر نہیں پہنچ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مدت عمر گزرتے گزرتے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے
کہ 14 سال کے 15 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کریم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے. تو یہ بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے ایک ماں باپ کے لیے. ضروری ہے کہ بچہ 7 سال 6 سال کی عمر میں یہ تجوید پر قابو پا جائے اور سارے حروف کی ادائیگی بہت ہی اچھی طرح کرنے لگ جائے. تب جا کر اس کا آگے والا مرحلہ حافظ بننے کا، عالم بننے کا، قرآن کریم کی تفسیر کا، قرآن کریم کی قرات کا، یہ سب مرحلے بآسانی پورے ہوتے رہتے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے.